والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کی خدمت میں انسانوں کے انداز حکمرانی کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کی تھی. انداز حکمرانی، بادشاہت، حکومت عموماً دو طریقے مروج رہے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اصل منبع طاقت ہے، طاقت اور قوت کے بل بوتے پر انسانوں پہ حکومت کرنا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ طاقت کی بجائے انصاف اور عدل کے بل بوتے پہ حکومت کرنا. دونوں میں فرق ہے. انصاف اور عدل یہ دینی حکمرانی ہوتی ہے، یعنی حکمران اصل میں اللہ ہوتا ہے، حکومت اللہ کی ہوتی ہے، انسان اللہ کے نائب کی حیثیت سے کام کرتا ہے. جو مالک کا حکم ہوتا ہے، جو اس کا آرڈر ہوتا ہے، وہ اس کو اس کے بندوں پہ نافذ کرتا ہے. ایسی حکومت، اس میں ظلم بہت کم ہوتا ہے، زیادتی بہت کم ہوتی ہے. لیکن جس حکومت میں حاکم اللہ کی بجائے ڈائریکٹ بندے حاکم بن بیٹھے، وہاں زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نائب تھے، اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ دراں روز معلوم گردد کہ وے نائب مالک یوم الدین بحکم احکم الحاکمین، کہ روز حشر
نبی کریم اللہ کے نائب کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. نائب مالک یوم الدین. مالک یوم الدین تو اللہ ہوگا، روز حشر کا مالک اللہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی کے نائب کی حیثیت روز حشر ہمارے اور آپ کے نبی پاک کو حاصل ہوگی. گویا اس دنیا میں بھی حضور اللہ کے نائب ٹھہرے اور آنے والی دنیا میں بھی حضور اللہ کے نائب ٹھہرے. عموماً بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نائب کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا چھوڑ جاتا ہے، جگہ خالی ہو جاتی ہے، تو خالی جگہ پر جو بیٹھا ہوتا ہے یا بٹھایا جاتا ہے وہ نائب ہوتا ہے، وہ خلیفہ ہوتا ہے. تو یہ بات اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دنیا سے چلا جائے پھر کوئی اس کی جگہ پہ بیٹھے تو نائب کہلائے. بعض اوقات جو اصل مالک ہوتا ہے وہ کسی کو عزت بخشنے کے لیے بھی اپنا نائب بنا دیتا ہے. تو ظاہر ہے اللہ تعالی فوت ہونے سے پاک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس نے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ختم ہو گئی، اس کی بادشاہت ختم ہو گئی، پھر کوئی نائب بنا؟ فرمایا نہیں، میری طاقت میرے ہی پاس ہے، لیکن میں نے کسی کو عزت بخشی ہے، میں نے کسی کو عظمت بخشی ہے کہ اب اس کا جو فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ ہوگا، اس کی جو تعظیم ہوگی وہ میری تعظیم ہوگی. تو اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب ہیں. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جب بھی کوئی فیصلہ کیا تو اللہ کے نائب کی حیثیت سے کیا ہے. کسی کے اوپر آپ نے نہ ظلم ہونے دیا، ظلم کرنا تو خیر بہت ہی دور کی بات ہے، ظلم ہونے بھی نہیں دیا. اور یہی ایک دیندار حکمران، یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں مسلمان حکمران کی خصوصیت ہے کہ نہ وہ خود کسی پر ظلم کرے نہ کسی پہ ظلم ہونے دے. ظلم اور عدل، یہ ایک لفظ ان میں سے آپ کو اگر سمجھ میں آ جائے تو دونوں سمجھ میں آ جاتے ہیں. عدل کہتے ہیں جو چیز جہاں کے لیے بنائی جائے اس کو وہیں پہ رکھ دینا، یہ عدل ہے. اس کی مثال میں آپ کو دے دوں. مثال کے طور پر ٹوپی ہے، ٹوپی سر کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے ٹوپی کو اٹھا کے سر پہ ہی رکھ لیا تو آپ نے عین عدل کیا. اگر آپ نے ٹوپی اٹھا کے پاؤں میں پہن لی یہ ظلم ہے. یعنی جو چیز جہاں کے لیے ہے وہاں رکھنا انصاف ہے اور اس کے الٹ کر دینا بے انصافی ہے، ظلم ہے. اسی لیے قمیص گلے میں پہنی جاتی ہے. اب کوئی دھوتی کے طور پر قمیص کو پہن لے تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہے، نا انصافی ہے. انصاف کیا ہے کہ جو گلے والی چیز وہ گلے میں ہونی چاہیے، پاؤں والی چیز پاؤں میں ہونی چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ رومال مثلاً آپ کا ہے، کیونکہ آپ ہی کا ہے،
آپ کو آپ کی چیز مل گئی تو انصاف، اگر آپ کو نہ ملی کسی اور کو دے دی گئی تو یہ ظلم، زیادتی۔ اسی لیے اللہ تعالی نے انصاف اپنی صفت قرار دیا ہے، اللہ تعالی نے انصاف کو پسند فرمایا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم کیا ہے کہ تم امانتیں ان امانتوں کے جو حقدار ہیں ان تک پہنچا دو۔ اگر جو چیز جس کے لیے ہے، جہاں کے لیے ہے، وہاں پہنچ گئی تو انصاف ہو گیا، اگر وہاں نہ پہنچی تو انصاف نہ ہوا، ظلم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم یہی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل۔ جب بھی ہم جمعہ کا خطبہ پڑھتے ہیں تو خطبے کے اختتام پہ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالی حکم فرماتا ہے کاہے کا؟ عدل کا، کہ میری اس کائنات کے اندر عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے، اس کی پسند بھی یہی ہے، اس کی کائنات بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ آئے، کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی منشا کے مطابق حکومت کی، اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا ویسے حکومت کی۔ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا کہ حکومت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو جانوروں کی طرح کچلتے جاؤ، کیڑوں مکوڑوں کی طرح کچلتے جاؤ، جو سامنے آتا ہے اس کو مسلتے جاؤ، یہ مت دیکھو کہ حق کس کا ہے، نہ حق کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے، بس طاقت ہی طاقت ہے، طاقت کے زور پر دنیا کی گردنیں مارتے جاؤ، دنیا کی گردنوں کو جھکاتے جاؤ، اس طریقے سے۔ اور یہ دونوں طریقے مسلمانوں میں بھی رائج رہے، غیر مسلمانوں میں بھی رائج رہے۔ جو مسلمان تھے 100% کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں نے بڑی عدل کے ساتھ حکومت کی ہے، بڑے انصاف کے ساتھ کی ہے، نہیں، مسلمانوں نے بھی انہوں نے طاقت کے زور پہ حکومت کی ہے، اور اپنی حکومت کو جہاں بھی انہوں نے ذرا سا ہلتے دیکھا، کمزور ہوتے دیکھا، پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غلط کیا ہے، درست کیا ہے، کسے مارنا ہے، کسے بچانا ہے، انہوں نے پھر کہا کہ کچے پکے ہر چیز جو بھی آتی ہے اس کو اڑاتے جاؤ۔ سورۃ النمل میرے سامنے ہے، یہاں واقعہ ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا۔ پنکھا چلا دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے لمبا سا، اس میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اللہ پاک نے پوری روئے زمین کے اوپر آپ حاکم تھے، یعنی چند جو ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ پوری زمین کے سینے پر جن کی حکومت کا ڈنکا بجتا تھا، ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اب ان کی حکومت کا ایک واقعہ قرآن عظیم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیٹھا کرتے تھے، یعنی ان کی حکومت کا وہ تخت جو ہے اس کے ارد گرد مخلوق جمع ہوتی، تو آپ اتنے طاقتور بادشاہ تھے، باخبر تھے کہ کوئی فرد بھی آپ کی
جو مملکت کے متعلق تھا، آپ ایک ایک کی خبر رکھتے تھے کہ کون ہے کون نہیں ہے، بے خبر نہیں ہوتے تھے. اور بے خبر ہونا یہ حکومت کی کمزوری ہے. اسی لیے حکومتیں باخبر رہنے کے لیے کئی محکمے پیدا کرتی ہیں. یعنی پاکستان ہے تو پاکستان میں 6-7 سے زیادہ محکمے ہیں جن کا کام ہی صرف حکومت کو باخبر رکھنا ہے. وہ درست رکھیں وہ غلط رکھیں ایک الگ بات ہے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان محکموں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ آپ ہی محکمہ تھے، اتنی ان کے پاس طاقت تھی. اب ذرا اندازہ لگائیں، اللہ پاک فرماتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ایک پرندہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے متعلق تھا. آپ نے جس وقت ایسے نگاہ کو دوڑایا، جن بھی موجود ہیں، پرندے موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، ایک پرندہ نہیں ہے. بڑی کمال ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ کوئی مسجد صدیقیہ جتنا تھوڑا تھا، وہ تخت سلیمان تھا. یعنی اتنا بڑا تخت ہے، لاہور تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، تخت سلیمان ہے. تو انہوں نے ایک پرندہ گم پایا تو فٹ بولے مالی لا ارل ہدہد، آج مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. کہاں گیا ہے؟ کہا لگتا یہ ہے کہ امکان من الغائبین، یہ کہیں غائب ہی ہو گیا ہے. اب اگر یہ واپس پلٹے گا میں اس سے باز پرس کروں گا کہ بغیر اجازت بغیر خبر دیے تو گیا کہاں تھا. اور اگر وہ معقول جواب نہ دے سکا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، بڑی سخت سزا دوں گا اسے. یہ اب ذرا ذہن میں رکھیں، قرآن پاک ہے، یہ لفظ پہلے کہے کہ میں اسے بڑی سخت ترین سزا دوں گا، لیکن دیکھوں گا کہ اگر اس کا جرم یہ جو بن بتائے جدھر منہ آئے اٹھا کے چلے جانا، اگر اور سخت ہوا جرم تو لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اس کو ذبح بھی کر ڈالوں گا. اس سے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ حاکم وقت بشرطے کہ اللہ کے احکام کے مطابق حکم چلا رہا ہو، اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جرم کی شدت کے مطابق وہ قانون کے اندر کمی بیشی کر سکتا ہے. آپ نے آگے کہا وَلَا يَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا تو یہ ہے کہ کوئی بالکل کھری واضح کوئی دلیل آ کے مجھے پیش کرے کہ جناب یہ مجبوری تھی، میں فلاں جگہ گیا تھا. اگر اس نے کوئی واضح مجھے مجبوری پیش نہ کی، یا سخت سزا یا سیدھی گردن اڑا دوں گا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین. تھوڑی دیر گزری اور وہ پرندہ ہدہد صاحب تشریف لے آئے. اب آتے ہی اس نے کہا جناب میں گیا تھا، بڑا دور نکل گیا، میں نے ایک عجیب، اور پھر کہا من سابئن بنبئن، وہ ملکہ سبا کا تذکرہ ہے کہ میں وہاں نکل گیا
اور بڑی پکی پیٹی خبر لایا. خبر کچی نہیں ہے، بڑی پکی خبر لایا ہوں. کیا خبر ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت دیکھی ہے. کیا دیکھی ہے؟ میں نے ایک عورت دیکھی، عورت پائی ہے جو اس علاقے کے اوپر حکومت کر رہی ہے، حکومت کرتی ہے. وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، کوئی کمی نہیں ان کے پاس، ہر چیز وافر مقدار میں ہے. اور وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا تخت ہے اس کے پاس، اس عورت کے پاس. اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ جہاں سے میں ہو کے آیا ہوں بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے سورج کو پوج رہی ہے ساری دنیا. ایک پرندے کی اپنا دانش و بینش دیکھیں، اس پرندے کو یہ بھی پتا ہے کہ پوجنا کس کو ہے، عبادت کس کی ہونی چاہیے، عبادت کس کی نہیں ہونی چاہیے، درست کیا ہے غلط کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اوپر حکمران سیدھا ہونا تو چڑیوں کو بھی سمجھ ہوتی ہے، کبوتروں کو بھی عقل ہوتی ہے. اوپر والے الو کے پٹھے ہوں تو نیچے سارا بیڑا غرق ہوتا ہے. اوپر بادشاہ اگر درست بیٹھا ہو، حاکم درست ہو، تو نیچے پرندے بھی خدا سے بھی باخبر ہوتے ہیں، مخلوق سے بھی باخبر ہوتے ہیں. تو جہاں پرندوں کے علم و عقل اور دانش کا یہ عالم ہے، وہاں انسان کی دانش کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے حاکم کا مضبوط ہونا، صاحب عقل ہونا، صاحب فراست ہونا، صاحب دانش ہونا کتنا ضروری ہے کہ حاکم کا اثر صرف لوگوں پر نہیں ہوتا، وہاں کی حیوانات پر ہوتا ہے، وہاں کے پرندوں پر ہوتا ہے، وہاں کے حشرات پر ہوتا ہے، کیڑوں مکوڑوں پر بھی حاکم کا اثر پڑتا ہے. یہ آپ کو اور ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. خیر، اب اس نے ساری کی ساری جو خبر سنائی، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ نے کہا، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم اچھی طرح جانچیں گے. سلیمان علیہ السلام نے کہا، خبر تے تو بڑی پکی دیتی ہے، اب تیرے جھوٹ تے سچ دا نتارا اساں کرنا ہی کرنا ہے. اب طریقہ کیا اپنایا؟ فرمایا اذهب بکتابی ھذا، خط لکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. خط لکھ کے کس کے حوالے کیا؟ اسی ہدہد کے حوالے کیا، اسی پرندے کے حوالے کیا. اب پرند یعنی نبی کو یہ یقین ہے کہ یہ خط بھی لے جائے گا، منزل تک پہنچائے گا، جواب بھی لے کے آئے گا. اب یہ ترقی یافتہ دور ہے، وہ ہزاروں سال پہلے کا دور ہے. فرمایا اذهب بکتابی ھذا، آ میاں ہدہد پکڑیے میرا خط، فالق الیہم، یہ خط لے جا، وہاں سبا کی ملکہ کے پاس پہنچ، وہاں جا کے خط ڈال. ثم تول عنہم، پھر سائیڈ پہ ہو کے رک جانا، یہ نہ ہو کہ خط پھینک کے واپس بھاگ کے آ جانا. اب دیکھ، فانظر ماذا یرجعون، وہ کیا آپس میں بات چیت کرتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں. یہ خط لے جا، خط پہنچا، پھر خط کے جواب کا انتظار کر، پھر آ کے پوری خبر ہمیں بتا. کمال ہو گیا. اب جس وقت جناب ہدہد صاحب وزیر اعلیٰ یا مشیر اعلیٰ کیا کہوں اسے، اب خط شط لے کے پہنچ گیا، جا کے خط انہیں پہنچا دیا.
اب جس وقت خط ڈال کر ایک طرف ہو کر اب لگا غور سے سننے اور دیکھنے کہ کرتے کیا ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ اب اس کافرہ جو سورج کی پجارن تھی، سورج کو پوجتی تھی، ملکہ تھی، اس کو جب خط ملا تو اس نے پوری کی پوری اپنی جتنی کابینہ تھی، کیبنٹ تھی، ان میں وزیر تھے، مشیر تھے، سردار تھے، سب کو جمع کیا اور انہیں کہا انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس بہت ہی محترم خط آیا ہے۔ یہ نہیں کہا میرے پاس خط آیا ہے، کیا کہا؟ بڑا ہی محترم، عزت مآب، بڑا ہی شان والا خط آیا ہے۔ انہ من سلیمان، اس خط کے اندر لکھا کیا ہے؟ سارنامہ یہ ہے کہ انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اب پہلے تو اس نے خط کو خالی خط نہیں کہا، وہ تھی اللہ کو پوجنے والی، عبادت کرنے والی نہ تھی، لیکن اس کی بصیرت، اس کی دانش و بینش اس حد تک پہنچی ہوئی تھی، اسے پتا ہے کہ ایک عام خط کیا ہوتا ہے اور ایک محترم خط کیسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا سرنامہ کیا ہے، انہ من سلیمان، کہ اس کا سرنامہ، اس کے اوپر جو ماتھے پہ تحریر ہے کہ وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس سلیمان نے جو خط لکھا ہے اس کے آغاز میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے تحریر کیا ہے؟ اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، کہ میرا خط تمہارے پاس پہنچے تو پھر آکڑ نہیں دکھانی، گردن کو اونچا نہیں کرنا، گردن کو جھکانا ہے اور ہمیں مانتے ہوئے سر جھکا کے ہماری خدمت میں تمہیں آنا ہے۔ یہ کس نے خط لکھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ساری روداد آ کے بتائی کس نے؟ ہدہد نے۔ وہ بھی سن رہا ہے ساری کہ کیا مذاکرات چل رہے ہیں، کیا بات چل رہی ہے، اب وہ سن رہا ہے۔ تو اب اس نے جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط اس نے سنا دیا ملکہ سبا نے، تو قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ اس نے کہا کہ اے میری کابینہ والو، اے میرے وزیرو مشیرو، میرے مددگارو، مجھے یہ جو خط آیا ہے اس کے بارے میں کوئی مشورہ دو کہ کیا ہم ان کے ساتھ مقابلے میں میدان میں اتر جائیں یا صلح و سلوک کر لیں، کس طریقے سے ان کے ساتھ ہم معاملہ کریں؟ کیوں؟ ما کنت قاطعۃ امرا، میں قطعی فیصلہ نہیں کر پا رہی، میں نتیجے تک نہیں پہنچ رہی، اس لیے مل کے تم بھی اور ہم بھی اپنے دماغ کو لڑائیں تاکہ نتیجے تک پہنچے۔ اس نے جس وقت یہ کہا، قالو، اب وزیروں مشیروں کے بیانات کیا ہیں؟ یہ ہمیشہ ڈینگے مارتے، بیڑا غرق کرتے۔ قالو، سارے بولے، نحن اولو قوت
وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم بہت ہی پاورفل ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ وزیروں مشیروں نے کہا۔ یہ ہمیشہ پھونڈا دیں، پھوک پر دیں، حکمراناں دا بیڑا غرق کر دیں، انہاں دی دنیا بھی برباد کر دیں، انہاں دی آخرت بھی۔ وہ کون کرتا ہے؟ مشیر۔ قالو، سارے بولے، نحن اولو قوت، ہم بہت طاقتور ہیں۔ ملکہ کی کیبنٹ نے کہا وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہمارے پاس قوت و طاقت کا خزانہ ہے، کوئی ہمارے پاس کمزوری نہیں ہے۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، آخری فیصلہ پھر آپ نے کرنا ہے، ہمارے پاس طاقت کی کوئی کمی نہیں۔ اب ملکہ سبا کا جو تبصرہ ہے، جس کے لیے میں نے پورا واقعہ بیان کیا ہے، اب اس کا سنیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا قالت، ملکہ بولی، اس نے ساری ان کی بیان سن کے قالت، وہ بولی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس نے کہا تم نے کہہ تو دیا ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑی پاور ہے، بڑا ہمارے پاس ساز و سامان ہے، ہم الٹ پلٹ کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ تم نے کہا ہے، لیکن جانتے ہو کہ جو حکمران بادشاہ ہوتے ہیں ان کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ ان کی نیچر کو سمجھتے ہو؟ تمہیں اپنی طاقت پہ مان ہے، لیکن تم بادشاہوں کی فطرت سے واقف ہو؟ اب وہ فطرت بتا رہی ہے، نیچر بتا رہی ہے کہ حکمرانوں کی، بادشاہوں کی، طاقتور لوگوں کی نیچر کیا ہوتی ہے۔ اس نے کہا ان کی فطرت یہ ہوتی ہے ان الملوک، بے شک بادشاہ، اذا دخلوا قریۃ، جب بھی کسی بھی شہر میں، کسی ملک میں جب داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تباہی اور بربادی پھیلا دیتے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ملکہ سبا کی زبانی جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی فطرت کو بیان کیا ہے کہ ان کی فطرت یہ نہیں ہوتی کہ وہ ریشم اور پرنیاں لے کے آتے ہیں، وہ سکھ سکون کے ڈونگرے لے کے آتے ہیں، نہیں، وہ آتے ہیں تو بم لے کے آتے ہیں، ہیڈروجن بم، بندوقیں، اسلحہ، تباہی، بربادی، ہر طرف فساد ہی فساد۔ اس نے کہا یہ وہ تو یہ کریں گے، اور اگلا جملہ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، ہمیشہ بادشاہوں کی یہ عادت رہی ہے، جتنے عزت والے ہوں گے انہیں آتے ہی وہ ذلیل کر دیتے ہیں، ان کی عزت برباد کرتے ہیں، ان کی ناموس برباد کرتے ہیں، ان کی عزت و ناموس کے چیتھڑے چوکوں میں لٹکا دیتے ہیں۔ عزت والے لوگوں کی عزت کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ہر طرف توہین، تذلیل، بے عزتی، سب کچھ یہ ان کی فطرت ہے، وہ یہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ان کی فطرت ایسی ہی ہے۔ وَإِنِّي، اب آگے یہاں تک، آگے واقعہ بڑا لمبا ہے، میں صرف آپ کو یہیں تک بتانا چاہتا تھا۔ جو ملکہ سبا کا تبصرہ ہے اس نے دو باتیں کہی ہیں جس کو قرآن مجید نے تائید اور تصدیق کے ساتھ دنیا کو بتا دیا ہے کہ اس عورت نے جو بات کی وہ بات غلط نہیں ہے، وہ بات صحیح ہے، ورنہ قرآن مجید اس کا انکار کرتا کہ یہ غلط کہہ رہی ہے، یہ اس نے ٹھیک نہیں کہا۔ ٹھیک کہا، قرآن مجید نے اب تک ہمارے پاس یہ قرآن پاک موجود ہے، یہ حشر تک اسی طرح ہی رہے گا، قیامت تک یہ ہمیں بتاتا رہے گا کہ بادشاہوں کی فطرت کیا ہوتی ہے۔ جہاں بھی آئیں گے تباہی، بربادی، خیر ہے ہی نہیں، سکون ہے ہی نہیں، چین ہے ہی نہیں، جتھے انہاں دا پیر اتھے ہو سکتی ہے خیر،
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا کام کیا کریں گے؟ ذلیل تو ویسے ہی ذلیل ہیں، ذلیل تو ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اصل امتحان ہوتا ہے عزت والوں کا، شرافت والوں کا، عزت والوں کا امتحان ہوتا ہے۔ عزت والوں کی عزت کے چیتھڑے لٹکا دیے جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ اب آپ بالکل قرآن مجید کی اسی آیت کو پیش نظر رکھیں اور دو تصویریں اپنے سامنے رکھیں۔ ایک تصویر میں نے سرکار دو عالم کی آپ کو بتائی تھی، کہ سراسر انصاف، یہاں تک کہ اگر اپنی ذات کے خلاف بھی بات جاتی ہے تو جائے، انصاف کے اندر سرے منہ بال برابر بھی ترازو کے اندر ڈنڈی نہیں لگ سکتی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جنگ کا موقع تھا، حضور نبی پاک نے صحابہ کرام کو صفوں کو درست کیا۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سواد۔ تو وہ جوش کی وجہ سے، کیونکہ اسلحہ برائے نام تھا، جسم کے اوپر کپڑے نہیں تھے، تہمت باندھی ہوئی ہے، ساز و سامان کا یہ عالم ہے کہ گلے میں قمیص نہیں تھی، اسی حال میں میدان میں اتر گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں صحیح کرو۔ صفیں صحیح ہو رہی ہیں، جوش کی وجہ سے سواد جو تھے وہ آگے نکل آتے۔ جذبہ جو ہوتا ہے نا، بھئی جلدی جلدی جان جاوے، جلدی گردن کٹاؤں، میں جنت میں پہنچوں، اب وہ بار بار آگے ہو جائیں۔ تو حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی یا تیر تھا، آپ نے اس کو یہاں سینے پہ ہلکا سا کچوکا دیا اور فرمایا استوے یا سواد، سواد صف میں کھڑا ہو، بد نظمی نہ پھیلا، بد نظمی نہ پھیلا، نظم اور ضبط کا دھیان رکھ۔ یہ جو ہم نماز کے آخر میں کہتے ہیں جی ذرا صفاں صحیح کر لو، تے تانوں غصہ چڑھ جاندا ہے، بھی کھلوتے رہن دیو، سانوں ضرور تسی ساری صف سدھی کرنی ہے۔ وہ اسی لیے کرتے ہیں سرکار کہ نماز بھی نظم و ضبط کی اعلیٰ مثال ہے۔ تو اس لیے جب آپ آخر میں پہلے تو آ کے بیٹھے ہی صفوں میں رہا کریں، اور اگر کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی سستی ہو جاتی ہے تو جب جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی ڈیوٹی سمجھا کریں کہ سجے پاسے جگہ خالی ہے، انہوں پر کرنا ہے، کھبے پاسے پیچھے، اور یار ذرا صفحہ صحیح کر لو۔ تو اب یہ کوئی جنگ تو ہو نہیں، حضور تو جنگ میں بھی بد نظمی پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب اپنی صفاں صحیح کر لو تو اس کا شکریہ بندہ ادا کرے کہ یار ہمارے دین میں نظم و ضبط کوئی شے ہے۔ سرکار نے اسے کچوکا مارا، اب کچوکا لگا، ظاہر ہے تھوڑا سا نوک تھی، چبھ گئی۔ اب حضور ہیں سالار اعظم، سپہ سالار، آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ صفوں کو صحیح کریں، لیکن حضرت سواد جو حضرت ابو بکر تو نہیں ہے، بڑا فرق ہے نا، صحابہ کرام میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو حضرت سواد نے فوراً حضور علیہ السلام کو آواز دی، یا رسول اللہ مجھے بدلہ دیجئے۔ کیا کیجئے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو نیزے کی نوک مجھے چبوئی ہے،
مجھے درد ہوا ہے، اور آپ کا قانون یہ کہتا ہے اگر کسی کو کوئی نوک نیزہ بھی چبھو دے تو اس کا بھی بدلہ ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہیں چیف آف دا آرمی سٹاف، میں ہوں رنگ روٹ عام سا آدمی، اور آپ کو یہ جرم معاف کر دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے قانون مجھ غریب پہ لاگو ہوتا ہے ویسے اللہ کے حبیب پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ اب جو ہی انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بدلا دیجئے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا قیامت برپا ہو گئی۔ بھئی سامنے دشمن کھڑے ہیں، زندگیوں کے فیصلے ہونے ہیں، حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ہے، اور دشمن جو ہے وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تکہ بوٹی ایک کرنے کے لیے بے قرار ہے، اور پھر تم کسی ایک عام دوست صحابی دوسرے کو نہیں کہہ رہا کہ تو مجھے بدلہ دے، بدلہ بھی مانگ رہے ہیں تو کس سے؟ اللہ اکبر۔ فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ کفر چون از کعبہ برخیزد، کفر چون از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ اگر کفر کعبے کے سینے کے اندر سے ہی کھڑا ہو جائے، کفر کعبے کے اندر سے ہی نکل کے سر نکال کے سامنے آ جائے، اب بتاؤ اسلام جائے تو کہاں جائے؟ اگر کوئی صحابی صاحب ایمان صاحب صدق خود رسول اللہ سے میدان جنگ میں کافروں کے سامنے بدلے کا اعلان کر دے تو اسلام کے پیچھے بچے گا کیا؟ جب صحابی نے کہا مجھے بدلہ چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بڑے حضور، آپ نے فرمایا میری عزت میرا جسم حاضر ہے، یہ نہیں کہا پیشی لگا دو، ابھی حالات ٹھیک نہیں، ابھی دشمن سے مقابلہ ہے، دشمن سامنے ہے، یہ کل پر ٹال دو، پرسوں پر ٹال دو۔ انصاف وقت پہ نہ ہونا، انصاف کا وقت پہ نہ ہونا، یہ انصاف کا قتل ہوتا ہے۔ یاد رکھو، انصاف کا ٹائم پہ نہ ہونا انصاف کا قتل ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں 20 سال 30 سال نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، انصاف نہیں ملتا۔ یہاں قدم قدم پہ انصاف کا قتل ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، لیکن کملی والا کیونکہ اللہ کا نائب ہے، یہاں اتنی بھی مہلت نہیں ہے کہ 2 گھنٹے رہ جاؤ 1 گھنٹہ، فرمایا مقابلہ بعد میں ہو جائے گا، انصاف پہلے ہوگا۔ اللہ جزاک اللہ۔
اب آپ نے غور فرمایا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ گھنٹہ لیٹ کر لو، التوا میں ڈال دو، یہ معاملہ کل پہ رکھ دو، نہیں، آپ نے فرمایا میری عزت، میری حرمت، میرا جسم حاضر ہے۔ اب صحابہ کرام میں قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا ہو گئی، اب ہر نظر حضرت سواد کے اوپر۔ آپ حضرات نے یہ سواد کا نام بھی کم کم ہی سنا ہوگا، یعنی اتنے بڑے معروف صحابی نہیں ہیں، تو اب ہر کوئی سواد کو کوئی ہاتھ جوڑے، کوئی کہے میری جان حاضر، کوئی کہے میری ناموس حاضر، کوئی کہے میرے بچے حاضر، کوئی کہے میرا گھر حاضر، جو چاہتا ہے لے لے، لیکن سرکار سے بدلے نہ چکا۔ وقت دیکھ، حالات دیکھ، موسم دیکھ، نزاکت دیکھ، یہ وقت نہیں ہے حضور سے بدلہ لینے کا، وقت نہیں ہے۔ لیکن وہ تو دل میں طے کر کے کھڑا تھا، نہ صدیق اکبر کی سنی، نہ حضرت عمر کی سنی، نہ مولا علی کی سنی، نہ سلمان کی سنی، نہ عبد الرحمن کی سنی، نہ سعد کی سنی، کسی کی کچھ نہ سنی۔ اس نے کہا جب سرکار بدلہ دینے پر راضی ہیں تم بیچ میں کیوں آتے ہو؟ سرکار دو عالم نے فرمایا لے آ۔ اب سارے صحابہ تڑپ رہے ہیں، لیکن نبی پاک نے ایسے کھڑے ہو کے ایک عام صحابی کے سامنے، آپ یوں سمجھے نا کہ ایک 3 سکیل کا آدمی اور اللہ کے محبوب سے بدلہ لے رہا ہے۔ سرکار دو عالم ایسے کھڑے ہوئے، نزدیک آیا، نزدیک آتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی آواز ہمارے کان میں پڑی، ہمیں اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ ہم گلے میں قمیص ہی پہن لیتے، ادھر آواز آئی، ادھر ہم دوڑے چلے آئے۔ ادھر عشق کا یہ عالم، ادھر محبت کا یہ عالم کہ تیری آواز پر ہمیں ہوش ہی نہ رہا، کپڑے پہننے کا، تیاریاں کرنے کا۔ ادھر عشق یہ ہے، ادھر بدلہ لینے کے لیے۔ عجیب مرحلہ، عجیب فلسفہ، عجیب سوچ ہے۔ سرکار دو عالم کو کہا حضور تکتے نہیں ہو کہ میرے بدن کے اوپر تو قمیص ہی نہیں ہے، آپ نے تو قمیص نبوت اوڑھ رکھی ہے، اور بدلے کا تقاضا یہ ہے جیسے میرے گلے میں قمیص نہیں ویسے آپ کے گلے میں بھی قمیص۔ کیوں جی؟ بھائی برابری تو تبھی ہوگی، انصاف تو تبھی ہوگا کہ میرے گلے میں قمیص نہیں ہے تو آقا آپ کے گلے میں بھی قمیص نہیں ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم نے بلال کو دی صدا، فرمایا اٹھا میرے سینے سے قمیص۔ اب بلال روئے، تڑپے، سواد کو پلٹ پلٹ کے دیکھے، رحم کر، رحم کر، مہربانی کر، نہ ستا نہ رلا ہمیں، نہ ستا ہمیں، نہیں اور تاب جفا ہمیں، رک جا، ٹھہر جا، کل بھی تو ہوگا۔ لیکن سواد کسی کو تکے ہی نہ، سواد سر اٹھائے ہی نہ، سواد کے دماغ میں کچھ اور ہی سواد سمایا ہوا ہے، کوئی اور ہی سودا سواد کے دماغ میں آیا ہوا ہے۔ اب وہ بھی بالکل فولاد کی طرح اٹل کھڑا ہے۔ جو ہی حضرت بلال نے حضور کے چمکتے دمکتے علم نشرہ کے سینے سے قمیص کو اٹھایا اور حضرت سواد بالکل شہباز کی طرح لوٹ کے سامنے آیا، اب وہ ہاتھ میں جو تھا نیزہ تھا، جو تھا اسے زمین پہ گرایا اور سیدھا حضور کے سینے پہ اپنا منہ ہونٹوں کو آن لگایا۔
کے سینہ اقدس کے اوپر حضرت سواد نے آ کے اپنے ہونٹوں کو جب لگایا، اب حضور کے سینے کو چوم کے کعبہ محبت کے گرد گھوم کے آنکھوں سے محبت کا طوفان جاری ہے، اور حضور کے سینے کو لپٹ لپٹ کے چوم رہا ہے۔ گویا حضرت سواد کی قسمت کہہ رہی ہے سواد ہی آ گیا، سواد ہی آ گیا۔ اب سواد لیتے لیتے زمین پہ گرا، حضور نے پکڑ کے اٹھایا، تو بدلہ لینے آیا۔ اس نے کہا معاف کرنا، پیار کی گستاخیاں، یہ گستاخی مجھ سے پیار نے کروائی ہے، یہ بے ادبی مجھ سے عشق نے کروائی ہے۔ اصل میں طے کر کے آیا ہوں کہ میں نے واپس نہیں جانا ہے، جان دے کے ہی یہ قصہ مکانا ہے۔ اور پھر دل نے ہوک اور کوک نکالی کہ مر تو ویسے ہی جاؤں گا، لیکن مرنے سے پہلے اگر تیرے بدن سے میرا بدن چھو جائے، اللہ یہ ہیں حضرت عشق کے بہانے، یہ ہیں حضرت عشق کے بہانے۔ یہ عشق خود سبق پڑھاتا ہے، یہ خود بندے کو رستے دکھاتا ہے۔ یہ رستے وہ حضرت خواجہ حاجی شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی شاہ رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ عشق دی منزل دور تو دور، اے جڑا عشق ہے نا، ایدیاں منزلاں اپنیاں، اے منزل بھی کوئی نہیں ہوندی جتھے اے پہنچدا ہے۔ عشق دی منزل، آج میری بے سری سر بھی تھوڑی تھوڑی سر میں آ رہی ہے، لیکن تسی کرم فرمانا ہے تے میں بھی کوئی زور لانا ہے۔ سبحان، کیا کہا؟ عشق دی منزل دور تو دور، متا سمجھیں جو او ہے نا سرحد۔ اے بندے نو پتہ تے تاں ہی لگدا ہے، یا سرحد ہووے، یا کوئی لین ہووے، یا کوئی گلی ہووے، یا اتے سائن ہووے کہ رائٹ لیفٹ، وہ تاں ہی سمجھے چاہنا ہے۔ جے کوئی نشان ہی نہ ہوئے تے سمجھ کی آنا ہے۔ نہ سرحد، نہ لین سدھی، نہ میل اتھا، نہ کوہ، کئی رول مر گئے وچ راہ دے لاشیں دا امبوہ، پر وحشت دشت بیاباں ہے۔ ایک دشت، ادو بیاباں، ادو پر وحشت دشت بیاباں ہے، بیا ان کھٹ درد اندو ہے، بن مرشد دے پند لاحد دا، بن مرشد دے پند لاحد دا، واقف بیانا کو ہے، پر جے کر مرشد نظر چبھالے، ول اے جتن دی جو ہے۔ اللہ جے کر مرشد نظر چا بھالے، اے تے تانوں سمجھ آ گیا۔
اگلا جڑا فکر ہے نا وہ مینوں بھی پتہ ہے تانوں ٹھیک سمجھ وچ نہیں آیا. جے کر مرشد نظر چا بھالے ول اے جتن دی جو ہے تے جڑا جتن دی جو ہے دا ترجمہ کرے انہوں بالکل نقد پورے 10 روپے. ہاں تسی نعرہ لایا پر ادھورا لایا. جتن کی مطلب ہے؟ نہیں 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 جے گابے حال چلاندے تے داندان دی گل کون پوچھتا؟ جے سارے لفظ تانوں آندے تے پھر میرا ایتھے بہن دا فائدہ کیڑا ہے؟ نہیں جی نہیں، یہ 100 دینا پہ جانا جے پھر تسی بار بار. جے کر مرشد نظر چبھالے ول اے جتن. جتن اصل پنل خان کا تو آپ نے لفظ سنا ہے. پنل خان کی اصل قوم تھی جت. کی سمجھ دیو؟ اے جتوئی تسی سنے ہون، جتوئی بلوچ. انہاں جتوئیاں وچوں ایک قوم نکلی ہے جت. تے جت او بلوچاں نو آدن جڑے اٹھاں نو چراندن، انہاں نو آندن جت. تے جت نو پیار دے نال جڑے ویلے مروڑیے پھر آدن جتن. تے جتن دی جو آدن جتھے پانی دا کنارہ ہوئے تے بندہ جا کے اتے ٹھکانا. تے جتھے اے اٹھاں دے چرواہے یعنی پنل خان دی برادری جے کر مرشد نظر چبھالے ول اے جتن دی اونج پنل نہیں ملدا سسیاں مر جاندیاں نے. سسیاں مر جاندیاں نے، ریتاں وچ برباد ہو جاندیاں نے. پر مرشد نظر چبھالے والے جتن دی جو ہے بن مرشد دے پندھ لا حد دا. پندھ مین سفر، فاصلہ. لا حد اللہ، لا من نہیں، حد منا حد، انلیمیٹڈ جدی حد ہی کوئی نہیں. بن مرشد دے پندھ لا حد دا. اگر مرشد نہ ہو، حادی نہ ہو، رہبر نہ ہو تو لا حد یعنی اللہ اتنا دور ہے پتہ ہی نہ چلے. اس لیے بن مرشد دے پندھ لا حد دا واقف بیانا کو ہے. پر جے کر مرشد نظر چبھالے ول اے جتن دی جو ہے چوم کے سرکار کا سینہ ٹھنڈا کر کے اپنا سینہ سواد نے گر کے قدموں میں کہا حضور مجھے یقین ہے کہ اب میں نے دنیا سے جانا ہے، واپس میں نے نہیں آنا ہے. اس لیے طے کیا تھا کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر نے، جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے
نظر نے مر تو میں نے جانا ہی ہے، دنیا کو میں نے چھوڑ جانا ہے، لیکن میرے عشق نے کہا کہ آپ کے بدن سے لگ کے مروں، آپ کے سینے کو چوم کے مروں، عشق کے کعبے کے گرد گھوم کے مروں، مرنا تو یوں بھی ہے، مرنا یوں بھی ہے، کیوں نہ تیرے سینے سے لگ کے مروں۔ اللہ اکبر۔ لیکن سوال یہ ہے، سرکار نے تو اسے یہ نہیں فرمایا، آپ نے تو انصاف کا جھنڈا بلند فرمایا، آپ نے یہ نہیں بولا میں تمہارا حکمران ہوں۔ جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہاں کے پریزیڈنٹ کو عدالت طلب نہیں کر سکتی۔ کیوں جی؟ یہ انہیں استثناء حاصل ہے۔ انہیں کیا حاصل ہے؟ یہ ایگزمپٹ ہیں، انہیں استثناء حاصل ہے۔ جس ملک میں کچھ لوگ قانون کے نیچے ہوں، کچھ قانون کے اوپر ہوں، اسے کالا قانون کہتے ہیں۔ قانون وہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سواد ہے اور ایک طرف وہ قرآن کرتا جس کی یاد ہے۔ پوری کائنات میں جس سرکار دو عالم کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں، اللہ جن کے اوپر درود پڑھے، فرشتے جن کے اوپر درود پڑھے، نبی جس کے لیے جھولیاں پھیلائیں، ترلے کریں، منتیں کریں، خلیل اللہ کعبے کے سائے میں کھڑے ہو کے نعرے لگائیں، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ عیسیٰ علیہ السلام لاکھوں بنی اسرائیلیوں کے سامنے دریائے اردن کے کنارے حضور کی آمد کے جلسے سے خطاب کریں اور کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ اس شان والا نبی ہو، لیکن ایک عام آدمی اس پہ دعویٰ کر دے تو ایک دن کا بھی التوا نہیں، کوئی استثناء نہیں، کوئی ایگزمپشن نہیں۔ فرمایا جس طرح بلال کے اوپر قانون لاگو، ویسے ہی آمنہ کے لال کے اوپر۔ یہ میں نے فرق عرض کیا ہے کہ جس قانون اور آئین پہ دین کا غلبہ ہوتا ہے، وہاں پر کسی چھوٹے یا بڑے منصب کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی، وہاں صرف اللہ کے قانون کا غلبہ ہوتا ہے، وہاں اللہ کے حکم کی حاکمیت ہوتی ہے، حاکم اللہ ہوتا ہے، وہاں حاکمیت اللہ کی ہوتی ہے، سکہ اللہ کے قانون کا چلتا ہے۔ لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ دنیا میں دو طریقے چلتے ہیں، ایک یہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا جو حکم ہوتا جائے بندہ سر جھکا کے چلتا جائے، ایسی حکومت خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان کے اوپر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس حکومت میں رحم ہو،
معافی ہو، عفو ہو، درگزر ہو، وہ کمزور ہو جاتی ہے. یہ ایک غلط سوچ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ جو ہے پکڑ اندر کر دو، ظلم کرو، یہ کرو، وہ کرو، کسی کو سانس نہ لینے دو، کسی کے منہ سے لفظ نہ نکلنے دو، اس طرح کامیابی ہوتی ہے. یہ وقتی کامیابی ہوتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے لعنت بن جاتی ہے. اسی لیے نبی پاک نے جو راستہ بتایا، مسلمانوں کو سکھایا، جو طریقہ سکھایا کہ تم نے فرعونی طرز حکومت نہیں اپنانا، تم نے محمدی طرز حکومت اپنانا. اور اسی طرز حکومت کو لے کے مسلمان ایک چھوٹی سی بستی مدینے سے اٹھے اور 15 سال کے اندر اندر 3 بر اعظموں پہ پھیل گئے. آپ سمجھ رہے ہیں بھئی، چھوٹی سی بستی ایک مدینہ، وہاں سے اٹھے. اگر رحم، مہربانی، انصاف، عدل کمزور کر دیتا تو مدینے کی حکومت مدینے سے اٹھتی، مدینے میں فنا ہو جاتی. آج یہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا، یہ اسی مدینے کی حکومت کی برکت ہے کہ لاہور میں 15ویں صدی میں ہم کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہو. یہ کامیابی ہے کہ ناکامی ہے؟ نہ، انصاف انصاف ہے. اسی انصاف کا سبق میرے نبی نے حضرت ابو بکر کو فرمایا، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو سکھایا، اور اسی طرح یہ اسلام آگے بڑھتا گیا، یہ جھنڈا اوپر لہراتا گیا، یہ اوپر چڑھتا گیا. میں اس کے لیے آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مکۃ المکرمہ، حج کا موسم تھا، بادشاہ تھا ایک شام کے علاقے کا. یہ چھوٹی چھوٹی بادشاہیاں بھی گزری ہیں. اس بادشاہ کا نام تھا جبلہ ابن الایہم. جبلہ ابن الایہم مسلمان ہو گیا، خود مختار بادشاہ تھا، مسلمان ہوا، مکے میں آیا. بھی مسلمان حج کرتے میں بھی کروں. اب اس نے کعبے کا طواف کر رہا تھا تو جو پرانے بڑے بادشاہ تھے وہ اپنے اوپر جو لباس ہوتا تھا شاہی، اس کے اوپر ایک جھالر پہننی، بڑا سا اوور کوٹ سمجھ لے، پھر وہ زمین کے اوپر گھسٹتا رہے. کیونکہ غریب کی نشانی یہ ہے کہ اس بیچارے کے پاس کرتا پورا پہننے کے لیے نہیں. امیر کی نشانی یہ ہے کہ وہ زمین پہ گھسٹ رہا ہے، پتہ چلے کہ یہ فرق ہے. اب وہ بات، اور اس کی جو وہ جھالر تھی اس کے اوپر سونے کا کام ہوا ہوتا. اب وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا. لیکن مسلمان اگر اسلام آ جائے دماغ میں تو پھر جب تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے. بندہ و محتاج و غنی سبھی ایک ہوئے. اب وہ سارے ہی لبیک اللہم لبیک، کوئی بادشاہ ہے، کوئی گدا ہے، کوئی راجہ ہے، کوئی خواجہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے، سب کے اوپر اللہ کل شیء قدیر ہے. تو ایک بدو آدمی، اور بدو سے کیا پرواہ بھی تو نے کون سی جھالر پہن رکھی ہے یا تو کہاں کا بادشاہ ہے، کیونکہ بڑے بادشاہ کے سامنے جو پھر رہا ہے. تو اس کا بے دھیانی میں، بدو کا پاؤں بے دھیانی میں جبلہ ابن الایہم کے دامن پہ پڑا. اب ظاہر ہے یہ تو اس کی بہت بڑی توہین تھی کہ اس کے سونے کی جھالر پہ ایک بدو کالے آدمی کا پاؤں پڑ جائے. اس نے ایسے اپنا کپڑا کھینچا، پلٹ کے دیکھا، اس نے یہ بھی نہ کہا معذرت، عذر کرتا بھئی معذرت مہربانی نہیں. وہ اپنی اس نے رکھ کے مارا بدو کو تھپڑ کہ اندھا ہو گیا ہے، تجھے نظر نہیں آتا کہ میں کون ہوں؟ تو کون ہے؟ تجھے نظر نہیں آیا میں بادشاہ سلامت ہوں، اور میری کپڑوں کی قیمتی جھالر پہ تو نے پاؤں رکھ دیا.
اس نے جس وقت بدو کو تھپڑ پڑا نا، اس نے کہا لے بھائی پھر ایک یہ جو ہوتا ہے نا امیر آدمی کا ہاتھ تو ہوتا ہے ذرا نرم نرم، یہ جڑا ہوتا ہے نا ریڑی والے دا ہاتھ یہ ذرا گرم گرم، انہیں تے لایا اودا تے اثر نمایاں نظر نہ آیا، تے اے جڑے سبزی منڈے والی ہے وہ جڑا جن چکی ہوئی سی پانڈ، اے ہاتھ بڑا سخت سی، تے انہیں رکھ کے ایک جو ٹکایا، ایسے آدمی کو اس نے ترکی ب ترکی، نقد ب نقد۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ دو روایتیں، ایک تو یہ ہے کہ بالکل اسی وقت جواب دے دیا، دوسری کا یہ بھی ہے کہ جب اس وہ جو تھا بدو اس نے حضرت عمر سے شکایت کی، یہ بھی روایت ہے، حضرت عمر سے شکایت کی، آپ نے جبلہ ابن الاحم کو عدالت میں طلب کر لیا، آپ نے فرمایا یا اس کو راضی کر یا ذرا منہ آگے کر، اس نے کہا منہ آگے کروں، پھر فرمایا پھر بدو صاحب کا یہ 5 کلو والا ہاتھ یہ پھر تیرے چہرے مہرے پہ ابھی چھاپ دے گا، تو اس نے کہا مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے، شام ڈھلی، سواریاں پکڑی اور بھاگا وہاں سے، اور کہتا ہوا یہ گیا کہ یہ کیسا دین ہے جہاں امیر غریب کا فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا ہم بھی تمہاری طرح سوچا کرتے تھے، جب کملی والا آیا آپ نے اللہ کی مخلوق کی عزت عظمت کا چہرہ ہمیں دکھایا کہ اللہ نے سب کو برابر برابر بنایا، اس لیے یہ انصاف، یہ عدل، یہ انصاف یہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے کملی والے کو بتایا، کملی والے نے آگے اپنے خدام کو سمجھایا، اور خدام نے اسی عدل انصاف کے اوپر اس حکومت کی بنیاد کو اٹھایا۔ جیسے میں نے کہا کہ 15-16 سال کے اندر 3 بر اعظم کے اوپر اسلام کا علم لہرایا۔ اگر رحم، مہر، عدل، انصاف سے حکومتیں کمزور ہوتی، حضرت عمر کی حکومت سب سے زیادہ کمزور ہوتی، وہ حکومت مدینے سے باہر نکل ہی نہ پاتی، لیکن پتہ یہ چلا کہ اگر انصاف ہو، اگر عدل ہو، اگر رحم ہو، اگر کرم ہو، اگر لوگوں کے ساتھ محبت ہو، لوگوں کے ساتھ شفقت ہو، لوگوں کے ساتھ مہربانی ہو، تو حکومتیں طاقت پکڑتی ہیں، کمزور کبھی نہیں ہوتی۔ یہ فرعونی سوچ ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے کہ صرف ڈنڈے کے زور پہ حکومت کی جاتی ہے، ڈنڈے کے زور پہ حکومت نہیں کی جاتی، ہاں کمزور کے لیے شفقت رحمت ہوتی ہے، جو ظالم جابر ہو اس کے لیے ڈنڈا ہوتا ہے، لیکن فرق رکھا جاتا ہے، اور اسی فرق نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو ابدیت اور جاویدانی بخشی تھی۔ حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اس کا حسین دور تھا، خوبصورت ترین دور تھا، جہاں حالت یہ بن گئی تھی کہ رحم بھی تھا، کرم بھی تھا، مہربانی بھی تھی، شفقت بھی تھی، کوئی زیادتی ہو جاتی تھی آپ اس کو رحمت للعالمین کی چھتری کے نیچے حل کرتے تھے، اور ظلم سے حل نہیں کرتے تھے، جبر سے حل نہیں کرتے تھے، آپ اس کو رحمت للعالمین کی چھتری کے نیچے حل کرتے تھے، اور اسی کی وجہ سے جو لوگ سزا پاتے تھے وہ بغاوت کی بجائے دعائیں دیتے نظر آتے تھے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں،
حضرت مولا علی کا دور تھا. کس کا؟ مولا علی کا دور. حالانکہ فتنوں نے بہت سر اٹھایا، لیکن حضرت مولا علی نے ایک بال برابر بھی بے انصافی کبھی نہیں ہونے دی. بالکل حضور کے رنگ میں کامل رنگی ہوئی شخصیت. ایک آدمی نے چوری کی، چوری میں پکڑا گیا، ثبوت ہو گیا. حضرت سیدنا مولا علی نے عدالت میں آرڈر کیا اس کا ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ اس کا کٹ گیا، ہاتھ اس کا. اب ہن مینوں دسو جیڑا جج کسے بندے دا ہاتھ ہی کٹوا چھڈے وہ دعاواں دے گا؟ دعاواں دے گا؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اس کا ہاتھ تو گیا کٹ. اب ایک جگہ سے گزر رہا تھا، حضرت سلمان فارسی اس کو مل گئے. کون؟ سلمان فارسی. سلمان فارسی نے دیکھ کے اسے کہا کہ وہ تیرا یہ ہاتھ کا کیا ہوا؟ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت علی کا نام لیا. اس نے کہا کٹوایا. کس نے کٹوایا؟ کہا ختن الرسول زوج البتول یعصوب المسلمین سید المسلمین. ہن تسی عقل مند ہو کہ ہن میں کسے بندے نو تھپڑ ماراں تے چوپی شوپی لا لواں تے جو کھاندا او وی کھو لواں تے کچھ وی دے پلے نہ چھڈاں تے اونوں کو پوچھے تینوں کنے اجاڑیا؟ او کہ حضرت العلام عمدۃ المرام خلاصۃ الکلام قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خان محمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. او آکھے گا تیرا دماغ خراب ہے. بھئی ہاتھ کٹوا دیے مولا علی نے. آگے سے سلمان فارسی نے پوچھا اوے کہ کنے تیرے نالے ظلم کیتا؟ انہیں آکھیا ختن الرسول زوج البتول یعصوب المسلمین سید المسلمین. او جیڑا مسلماناں دا سردار ہے، او جیڑا حیدر کرار ہے، او زوج السیدہ خاتون جنت دے سردہ تاج ہے. تے مسلماناں دا جدے اتے جدا مسلماناں دے اتے راج ہے تے جدی مثالی کوئی نہیں، سارے مسلماناں دا بادشاہ ہے. انہیں آکھیا ظالم دے پترا انہیں تیرا ہاتھ کٹوا چھڈیا تے تو تعریفاں دے پل بنی جاندا ہے. آگے سے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تو سمجھے نہیں سلمان، انہاں میرا ہاتھ کٹوایا، مینوں دوزخ تو بچایا، مینوں جنت دا حقدار بنایا. حضرت سلمان فارسی نو بڑا ہی ترس آیا. انہیں آکھیا میں مولا علی نال گل ضرور کراں گا. سلمان بابا سلمان سی، سلمان فارسی سیدھے آئے. آ کے حضرت علی سے کہا کہ آپ نے فلاں آدمی کو سزا دی، سزا تو آپ نے ٹھیک دی، پر او تے تواڈے گن ودا گاندا ہے. بھائی شریف لوگ بڑے کمال لوگ ہوندے نے، علی تو بڑا شریف کیڑا ہے؟ جدوں حضرت سلمان نے آکے او تواڈے گن ودا گاندا ہے، کمال نہیں ہو گیا، آپ نے فرمایا پھڑ کے لیا. سلمان فارسی نس پے، انہاں نو بھی پتہ سی کچھ نہ کچھ ہون لگا. انہاں جا کے انہوں پھڑیا، ادے آوے اڑیا، پکڑ کے لے آئے. آ کے مولا علی کے سامنے پیش کیا. یہ ہے جس کا ہاتھ کٹوایا. فرمایا اچھا ڈال چادر اس کے کاندھے پہ. وہ کٹا پھٹا ہاتھ کدھر ہے؟ وہ بھی لے آ ساتھ. وہ آیا، وہ کٹا پھٹا ساتھ لگایا، اوپر ایسے چادر کو ڈلوایا. چادر کو ڈلوا ایسے فرمایا اتار رومال بتا حال، یہ ہے علی کا کمال. جب چادر کو اٹھایا کٹ پھٹ کا نشان نظر نہ آیا. اس نے ایسے بازو کو لہرایا، سمجھ نہ آیا اے کٹوایا اے کٹوایا.
وآخر دعوانا